الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان والصلاة والسلام علی سید الانام وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خلاصہ ہے پارہ نمبر 12 وما من دابۃ فی الارض کا۔ سورۃ الہود کا آغاز ہوا تھا گزشتہ رکوع میں، یعتذرون کے آخری رکوع میں، اسی کا تسلسل چل رہا ہے، پیش خدمت ہے۔ پھر خدا کے رزاق ہونے کا تذکرہ ہے اور بتایا کہ زمین کا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا سامان خدا نہ کرتا ہو، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ پھر خدا ہر جاندار کے جائے قیام اور جائے موت سب سے واقف ہے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ عام طور پر معاشی حالات سے مجبور ہو کر انسان حق کا سر رشتہ ہاتھوں سے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اگر اسے خدا کی رزاقیت پر یقین ہو اور اس پر توکل ہو تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ حق سے وابستہ نہ رہے اور حق کی دعوت و تبلیغ کے لیے جد و جہد نہ کرتا رہے۔ پھر بتایا کہ اللہ نے کائنات کو 6 دنوں میں بنایا اور انسانوں کو اس لیے بنایا تاکہ ان کا امتحان ہو کہ ان میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اس امتحان کا نتیجہ روز قیامت ظاہر ہوگا۔ کافر ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، عنقریب ان پر عذاب آئے گا اور وہی آفت انہیں گھیر لے گی جسے وہ مذاق سمجھ رہے ہیں۔ رکوع نمبر 2 ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا۔ اس رکوع میں انسان کی ایک ایسی ذہنیت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ تھوڑی سی مصیبت سے وہ اللہ کے بے شمار انعامات کو بھول کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ پھر اس مصیبت کے بعد تھوڑا سا اطمینان اور فارغ البالی میسر ہو جاتی ہے تو پھر کبر و نخوت میں آ کر اس پہلی کیفیت کو فراموش کر دیتا ہے، اور یہ دونوں باتیں خدا کو پسند نہیں۔ اللہ کے محبوب بندے نعمتوں پر شکر اور تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، گویا وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ ایک جاہلانہ اعتراض کا جواب دیا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں اور یہ پیغمبر نے خود بنایا ہے تو پھر وہ مقابلہ میں قرآن جیسی 10 صورتیں لے آئے اور جس کو بلا سکتا ہے مدد کے لیے بلا لے۔ قرآن جیسا کلام کوئی نہیں لا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے علم کامل کی بنیاد پر نازل کیا ہے۔ دنیا اور اس کی زیب و زینت کے طلبگاروں کو دنیا میں ہی دے دیا جائے گا اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آخرت کی نعمتیں ان کے لیے ہیں جو نہ صرف اس کے طلبگار ہوں بلکہ اس کی تیاری کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے ظالموں کے لیے بدترین عذاب ہوگا جو اللہ کی اطاعت سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ایمان لانے والے اور نیکیاں کرنے والے شاندار بدلہ پائیں گے۔ پہلا گروہ وہ اندھا اور بہرا ہے اور دوسرا گروہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے۔ غرض ایمان و کفر پر چلنے کی روش کا موازنہ کیا اور بتایا کہ ظاہری قوتوں کے باوجود کفر کو اپنانے والے اندھے اور بہرے ہیں، کیونکہ جو آنکھ، کان اور عقل اللہ نے انہیں صحیح مصرف میں لگانے کے لیے دیے تھے، اللہ کی ناشکری کے سبب ان چیزوں کو غلط استعمال کرتا ہے۔ اس کے لیے مقابلہ میں صاحب ایمان اپنی ان صلاحیتوں اور قوتوں کو ٹھیک اور صحیح استعمال کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 3 ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ۔ اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق اور ان کی قوم کا انکار کا تذکرہ کرتے ہوئے چند وہ مکالمے بیان ہوئے ہیں جو حضرت نوح اور ان کی قوم کے درمیان ہوئے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر قوم نوح کے سرمایہ داروں کی یہ ذہنیت بتائی کہ انہوں نے حق اور حق کی قبولیت کا معیار مال و دولت کو سمجھ رکھا تھا، اس لیے وہ نوح علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں آپ کو کون سی فضیلت حاصل ہے؟ مال و دولت آپ رکھتے نہیں، آپ کا ساتھ دینے والے بھی وہی لوگ ہیں جو غریب اور مفلس ہیں، بھلا ان کا یہ منہ ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکیں؟ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارا ذہن تمہیں مبارک ہو، میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں تو ان کی غربت انہیں اللہ کے نزدیک شرافت و فضیلت سے روکنے والی نہیں۔ اگر میں انہیں چھوڑ دوں تو اللہ کی ناراضگی سے مجھے بچانے والا کون ہوگا؟ تمہارے یہ مال و متاع خدا کی خوشنودی نہیں خرید سکتے، اور وہ تو خدا کی رضا کے احکام پر چلنے سے مل سکتی ہے۔ اس طرح سرمایہ دارانہ ذہنیت کی اس رکوع میں مذمت کی گئی۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ
انہ لن یؤمن، رکوع نمبر 4 ہے۔ اس رکوع میں وہی قوم نوح کا قصہ چل رہا ہے اور نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے، طوفان آنے اور سرکشوں کے غرق ہو جانے کا بیان ہے۔ اس سلسلے میں نوح علیہ السلام کے ایک لڑکے کا بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جانے کا ذکر ہے، جسے والد یعنی نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر نہ مانا، اور بتایا کہ اللہ کے عذاب کو نہ لوگوں کے ذہن اور دولت نے ٹالا اور نہ پیغمبر کی نسل میں ہونے سے فائدہ پہنچایا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اتباع کرنے والوں کو عذاب سے بچا لیا جانے کا تذکرہ ہے۔ اس طرح سبق دیا ہے کہ نجات کا دار و مدار نہ مال و دولت پر ہے، نہ اونچے خاندان پر ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ اس رکوع میں قوم عاد اور ان کی سرکشی کا تذکرہ ہے، اور ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی اور اس سے بخشش مانگنے کی دعوت دی، ساتھ ہی بشارت سنائی کہ اگر تم نے میری بات مان لی تو اللہ تم پر رحمتوں کی بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرما دے گا۔ قوم ہود اپنے وقت کی زبردست شان و شوکت والی قوم تھی۔ ان کو اپنی قوت پر اتنا غرور تھا کہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے قوت میں بڑھ کر کون ہے، لیکن جب اس نے اپنے رسول ہود علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول نہ کیا اور انکار و سرکشی پر اڑی رہی تو آخر کار اس کا نتیجہ بھی یہی ہوا کہ وہ راتوں رات تباہ کر دی گئی، اور آج ان کے کھنڈر عبرت کی داستانیں سنا رہے ہیں۔ رکوع نمبر 6 ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اس رکوع میں قوم سمود کی بربادی کی داستان ہے۔ صالح علیہ السلام نے اس قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نے آباء و اجداد کے من گھڑت معبودوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر اس قوم کے سامنے ایک اونٹنی پہاڑ سے برآمد کی اور انہیں خبردار کیا کہ اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، لیکن قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ 3 دن بعد اللہ کا عذاب آ گیا اور پوری قوم ایک زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ نے صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو محفوظ رکھا، باقی قوم کا نتیجہ وہی ہوا جو عاد اور قوم نوح کا ہوا تھا۔ رکوع نمبر 7 ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ۔ اس رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت کے آنے کا تذکرہ کرتے ہوئے 2 باتیں بتائی گئیں۔ ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے والدین انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، اور پھر بشارت نے کچھ دنوں بعد حقیقی واقعے کی شکل اختیار کر لی اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ یہ فرشتے دراصل قوم لوط پر عذاب لے کر بھیجے گئے تھے۔ قوم لوط ہم جنس پرستی اور بدکاری میں غرق تھی، اور لوط متواتر انہیں سمجھاتے رہے مگر قوم مانتی نہ تھی۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آج رات اپنے متبعین کو لے کر بستی سے نکل جائیے۔ ان کی بیوی کے سوا تمام اہل ایمان نکل گئے۔ بدقسمت بیوی کی ہمدردیاں فاسق قوم کے ساتھ تھیں اور وہ قوم کے ساتھ عذاب سے دوچار ہوئی۔ اللہ نے اس قوم کی بستیوں کو الٹ دیا اور پھر پتھروں کی بارش سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح یہ تعلیم دی ہے کہ جس قوم میں بدکاری اور فحاشی پھیل جاتی ہے، آخر اللہ اپنی زمین کو ایسی قوم سے پاک کر دیتا ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اس رکوع میں اہل مدین کی دنیا پرستوں اور مال و دولت کی حرص پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کو رسول شعیب علیہ السلام ان کو مسلسل پیغام الہی سناتے اور بتاتے رہے، مگر ان لوگوں کے دلوں میں مال و دولت کی ہوس نے اس قدر جڑ پکڑ لی تھی کہ ہدایت کو قبول کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ ناپ تول میں کمی بیشی ان کے کاروبار کے خواص میں سے تھے، اور اس طرح حقوق العباد بری طرح پامال ہو رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اہل مدین بھی اسی طرح عذاب الہی کے گرفت میں آ کر برباد ہو گئے، جس طرح قوم عاد و سمود وغیرہ۔ رکوع نمبر 9 ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ۔ اس رکوع میں پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق اور فرعون کے انکار و سرکشی اور تکبر کا بیان ہے۔ پھر گزشتہ آخری 4-5 رکوعوں میں جو تاریخی حقائق بیان ہوئے ہیں
اور ان قوموں پر جو عذاب آئے تھے ان کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی، جس طرف پیچھے اشارات کیے جا چکے ہیں۔ پھر کہا کہ ان تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں، عبرت کی آنکھیں ہوں تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ ماضی میں بھی کئی قوموں کو ہلاک کیا گیا، ہم نے کسی پر ظلم نہ کیا، لیکن وہ لوگ گناہ نافرمانی کر کے خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، اور کسی قوم کے من گڑت معبود اسے ہلاکت سے نہ بچا سکے۔ فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو انسان دو طرح کے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ بدبختوں کا ہوگا جو جہنم میں چیخ و پکار کرتا رہے گا، دوسرا گروہ خوش نصیبوں کا ہوگا جو جنت کی دائمی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ رکوع نمبر 10 ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ اس رکوع میں پہلے تو یہ بات سمجھائی گئی کہ آج جو قرآن کی مخالفت اور حق آ جانے کے باوجود اختلافات کیے جا رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تو حضرت انسان نے یہی سب کچھ کیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ حق پر ڈٹے رہیں، باطل پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ صبر و ثابت قدمی کو اپناتے ہوئے زندگی اس طریقے سے بسر کریں جو قرآن بتاتا ہے۔ نماز قائم کریں اور نیکیوں میں سبقت کریں، نیکیاں برائیوں کے اثرات کو مٹا دیتی ہیں۔ صبر کرتے رہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس راہ حق میں آزمائشیں تو ہیں مگر ہلاکت و بربادی نہیں۔ آزمائشوں پر پورا اترنے کے بعد انعامات اور رحمتیں اپنا سایہ کرنے کو موجود ملیں گی۔ فرمایا کہ بھلا ان میں سے ایسے لوگ کیوں نہ ہوں جن کے پاس اتنی بچی کھچی سمجھ تو ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے روکتے۔ ہاں، تھوڑے سے لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے نجات دی تھی، اور جو لوگ ظالم تھے وہ جس عیش و عشرت میں تھے اس کے پیچھے لگے رہے۔ یعنی عام طور پر کسی قوم پر اللہ کا عذاب اسی وقت نازل ہوتا ہے جب اس میں دو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے درد مند اور ہوش مند لوگ نہیں رہتے جو انہیں فتنہ و فساد سے منع کریں۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ قوم حد سے زیادہ عیش پرستی اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی تسلی اور صبر و استقامت کے لیے فرمایا کہ اے پیغمبر، انبیاء کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ سورۃ ہود یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، آگے آغاز ہے سورۃ یوسف کا۔ اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ یوسف ہے۔ یہ سورت 111 آیتوں اور 12 رکوع پر مشتمل ہے، مکی سورت ہے۔ یہ بھی قیام مکہ کے آخری دور کی سورتوں میں سے ہے، جبکہ قریش کے لوگ اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں۔ اس زمانے میں بعض کفار نے یہودیوں کے اشارے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب ہوا۔ چونکہ اہل عرب اس قصے سے ناواقف تھے اور ان کی روایات میں اس کا نام و نشان بھی نہ تھا، اس لیے انہیں توقع تھی کہ یا تو آپ مفصل جواب نہ دے سکیں گے یا آپ ٹال مٹول کر کے بعد میں کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح آپ کا بھرم کھل جائے گا۔ لیکن اس امتحان میں ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ اللہ نے صرف یہی نہیں کیا کہ فوراً اس وقت یوسف کا پورا قصہ آپ کی زبان پر جاری کر دیا، بلکہ مزید اس قصے کو قریش کے اس معاملے پر چسپاں بھی کر دیا جو وہ برادران یوسف کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس مقصد نزول اس صورت کا یہ ہے کہ اس طرح یہ قصہ دو اہم مقاصد کے لیے نازل فرمایا گیا۔ ایک مقصد رسالت محمدی کا ثبوت، اور وہ بھی مخالفین کا اپنا منہ مانگا ثبوت۔ دوسرا یہ کہ سرداران قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو معاملہ چل رہا تھا اس پر برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو چسپاں کرتے ہوئے قریش والوں کو بتایا کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، مگر جس طرح برادران یوسف
خدا کی مشیت سے لڑنے میں کامیاب نہ ہوئے اور آخرکار اسی بھائی کے قدموں میں آ رہے جس کو انتہائی بے رحمی کے ساتھ کنویں میں پھینکا تھا، اسی طرح تمہاری زور آزمائی بھی خدائی تدبیر کے مقابلے میں ناکام رہے گی، اور ایک دن تم بھی اپنے اسی بھائی سے رحم و کرم کی بھیک مانگنی پڑے گی۔ جیسے تم آج ستانے پر تلے ہو اور فتح مکہ کے دن اسی اسلوب پیشن گوئی پر گواہ ہو، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے وہی کہا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جبکہ ان کے وہ بھائی ان کے سامنے اعتراف جرم کر رہے تھے، یعنی لا تثریب علیکم الجوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ نیز اس پوری داستان میں یہ بات نمایاں کر کے دکھائی گئی کہ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کا اصل دین وہی تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اسی دین کی طرف ان انبیاء نے بھی دعوت دی تھی جس کی طرف آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ سورت کا آغاز ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ اس رکوع میں پہلے تو یہ بتایا گیا کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ عقل و فکر سے کام لیں اور ہلاکت اور تباہی کی راہ اختیار کرنے سے بچیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی و سرفرازی کی راہ اختیار کریں، اور عقل و فہم اور عبرت و نصیحت کی خاطر ہر طرح کی دلیلیں قرآن میں ذکر کی گئی ہیں۔ ان دلیلوں میں سے ایک تاریخی شہادت یہ ہے کہ اس تاریخی شہادت کے سلسلے میں ایک کڑی قصہ یوسف ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی بڑا عمدہ قصہ بیان فرمایا۔ اس کی وجہ روح المعانی میں مختصر الفاظ میں لکھی ہے کہ یہ قصہ ان باتوں پر مشتمل ہے کہ حاسد و محسود، مالک و مملوک، شاہد و مشہود، عاشق و معشوق، قید و رہائی، قحط اور کوشادگی، گناہ اور معافی، فراق و وصال، بیماری و صحت، اقامت و سفر، عزت و ذلت، نیز ان نتائج کو مفید ہے کہ قضاء و قدر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جس کو خدا کوئی چیز دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ حسد سے حاسدین کو نقصان اور رسوائی پہنچتی ہے، صبر تمام راحت کی کنجی ہے، تدبیر کرنا عقل کی بات ہے، امور معاش کی درستگی میں عقل کام کی چیز ہے، عفت و پاک دامنی عزت و رفعت کا سبب ہے۔ اس قصہ میں عبرتیں، حکمتیں اور نکات ہیں۔ اس میں بادشاہوں سے لے کر غلاموں تک کا برتاؤ، عورتوں کے مکر و فریب، دشمنوں کے ایذاء پر صبر اور قدرت کے وقت عفو اور جود و کرم، اور حاسد و محسود کے انجام کا بیان ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے خواب دیکھنے اور اس پر آپ کے والد ماجد یعقوب علیہ السلام کو اس ارشاد کا ذکر ہے کہ اپنے بھائیوں سے خواب کا ذکر نہ کرنا، وہ تم سے حسد کرتے ہیں، تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کریں۔ یہ اصل میں شیطان ہے جو انسانوں کا دشمن ہے اور ان کے درمیان حسد اور دشمنی پیدا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواب ایسے شخص کے سامنے بیان نہ کرنا چاہیے جو اس کا خیر خواہ اور ہمدرد نہ ہو، اور نہ ایسے شخص کے سامنے جو تعبیر خواب میں ماہر نہ ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کو دوسرے کے شر سے بچانے کے لیے اس کی کسی بری خصلت یا نیت کا اظہار کر دینا جائز ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس شخص کے متعلق یہ احتمال ہو کہ وہ ہماری خواہش، ہماری خوشحالی اور نعمت کا سن کر اس کو حسد ہوگا اور نقصان پہنچانے کی فکر کرے گا، تو اس کے سامنے اپنی نعمتوں اور دولت و عزت وغیرہ کا ذکر نہ کریں، اور یہ کہ اللہ اپنی نعمتوں کی بخشش کے لیے تم کو منتخب کرنے والا ہے، جس طرح تمہارے داداؤں حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا تھا۔ رکوع نمبر 2 ہے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ اس رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے اور پھر اپنے والد سے جھوٹ موٹ بہانہ بازی کرتے ہوئے اس کہنے کا ذکر ہے کہ ہم کھیل رہے تھے کہ اچانک یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، انہوں نے اللہ سے صبر کی توفیق مانگی۔ ادھر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو الہام کے ذریعے بشارت دی کہ ایک روز تم بھائیوں کو ان کی یہ ظالمانہ حرکت جتلاؤ گے۔ پھر بتایا ہے
کہ کس طرح ایک قافلے نے ان کو کنویں سے نکالا اور کس طرح انہیں چند ٹکوں کے عوض مصر میں لے جا کر فروخت کر دیا، اور وہاں ایک منصبدار عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ معلوم ہوا کہ حسد کی انتہا خوفناک بیماری ہے، اپنے سگوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قضاء و قدر کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ رکوع نمبر 3 ہے وقال الذی اشتراہ۔ اس رکوع میں یہ بتایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا کس طرح ان پر مہربان ہو گیا۔ پھر اس کی بیوی کی یوسف علیہ السلام کی طرف رغبت کا تذکرہ ہے، اور کس طرح ایک مرتبہ اس نے یوسف علیہ السلام کو گناہ میں ملوث کر ڈالنے کی کوشش کی، اور کس طرح یوسف علیہ السلام ایسے نازک موقع پر اپنے دل کے اندر خوف الہی اور اللہ کی نشانیوں اور اس کے عذاب کے ذہن پر جمائے ہوئے خیال اور تصور کے سبب بچ نکلے۔ پھر کس طرح اس عورت نے جب یہ دیکھا کہ اس کا پول کھل رہا ہے تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا۔ رکوع نمبر 4 ہے وقال نسوة فی المدینة امرأۃ العزیز۔ اس رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ اس آزمائش کا بیان ہے کہ کس طرح مصر کی حسین عورتوں کے نرغے سے نکل کر اور دامن بچا کر آئے، اور اس کا سبب اس کے سوا کچھ اور نہ تھا کہ ہر لمحہ وہ خدا کو اپنے سامنے حاضر و ناظر سمجھتے اور اللہ ہی پر توکل کرتے اور اس سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ سب مجھے گناہ کی طرف مائل کر رہی ہیں، اگر تو نے میری حفاظت نہ کی تو میں تو ان کی طرف مائل ہو کر ناکام ہو جاؤں گا۔ سو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پھر یوسف علیہ السلام کی تیسری آزمائش میں پڑنے کا تذکرہ ہے، یعنی جیل میں ڈالے جانے کا۔ جب افسران شہر نے محسوس کیا کہ ہماری عورتیں یوسف علیہ السلام پر فدا ہیں تو انہیں قابو کرنے کی بجائے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ رکوع نمبر 5 ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا۔ اس رکوع میں یوسف علیہ السلام کی جیل کی زندگی کو بتایا گیا، کس طرح وہاں بھی اپنے تبلیغ حق سے غافل نہ رہے، اور کس طرح جب دو قیدیوں نے خواب دیکھا تو ان کی تعبیر بتانے سے پہلے کس طرح اور کیسے دل نشین انداز میں توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک کے خواب کی یہ تعبیر دی کہ وہ پھانسی پائے گا، اور دوسرے کی یہ تعبیر دی کہ وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تعبیر خواب ایسے ہی لوگوں سے دریافت کرنا چاہیے جن کے نیک، صالح اور ہمدرد ہونے پر اعتماد ہو۔ یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ مجھے بے قصور قید میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن ساقی بادشاہ کے سامنے آپ کا ذکر کرنا بھول گیا۔ رکوع نمبر 6 ہے وقال الملک انی اری 7 بقرات سمان۔ اس رکوع میں شاہ مصر کے خواب دیکھنے کا بیان ہے، اور یہ کہ جیل سے چھوٹ کر جو ساقی بنا تھا اچانک اسے اس موقع پر یوسف علیہ السلام یاد آئے، اور وہ ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے دوڑا۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساقی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا کہ تم نے میرا بلا قصور قید ہونے کے بارے میں بادشاہ کو کیوں نہیں بتایا۔ انہوں نے بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال نہایت خوشحالی کے دن آئیں گے، پھر 7 سال نہایت شدید قحط ہوگا، پھر اس کے بعد دوبارہ خوشحالی کا سال آئے گا۔ ساتھ ہی اس مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے انہوں نے تدبیر بھی بتائی۔ رکوع نمبر 7 ہے وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول۔ بادشاہ کو جب یہ تعبیر اور تدبیر معلوم ہوئی تو اس نے جیل سے یوسف علیہ السلام کو بلوایا۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ پہلے اس معاملے کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، کس جرم میں مجھے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ مجھے میرا جرم بتائے بغیر اور عدالت و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر اس سیفٹی ایکٹ کا وجہ جواز کا پہلے فیصلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں سے تحقیق کی، سب نے متفقہ جواب دیا کہ وہ فرشتہ ہے، ہماری ہی نیتوں میں فطور تھا، ہم ہی نے حماقتیں کی تھیں اور اپنی برائیوں اور رسوائیوں کے امکان کی پردہ پوشی کے لیے اسے جیل میں بھجوایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا
کہ عفت و پاک دامنی عزت و رفعت کا سبب ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی کی چالاکی دیر تک چلنے نہیں پاتی، آخر اصلیت ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ پارہ نمبر 12 کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں گے پارہ نمبر 13 وما ابرئ کے خلاصے کے ساتھ۔ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہے اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو دوسروں تک پھیلانے کی، پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ کر اس پر، سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انسان ہونے کے ناطے جو کمی کوتاہی رہ گئی اس میں اللہ رب العزت اپنی ستاری والا معاملہ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔